بعض اوقات انسان نصیب کی لکیروں کو بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے معجزات بھی نمودار ہوتے دیکھ لیتا ہے کہ دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ناظرین، جب بھی کسی امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نمبر ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، اور بعض اوقات بعض طلبہ بورڈ یا یونیورسٹی میں پوزیشن کی خواہش لیے ہوتے ہیں لیکن ان کی پوزیشن نہیں آتی۔ اصل میں وہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ایک غلطی وہ سب کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1987 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں BA کا امتحان دیا۔ کچھ 2 ماہ گزرے ہوں گے کہ میرا ایک دوست سجاد حسین وہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں ویسے گپ شپ کے موڈ میں تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے کل لاہور جانا ہے۔ مجھے پتا تھا اس کا ایک عزیز پنجاب یونیورسٹی میں ملازم ہے۔ میں نے کہا یار میرا رزلٹ ہی پتہ کرنا۔ اس وقت ہم یہی سمجھتے تھے کہ رزلٹ جو جائے وہاں پتہ کر سکتا ہے۔ سجاد چلا گیا۔ وہاں سے اگلے دن اس نے ہمارے ایک عزیز کے گھر فون کر دیا کہ خالد کے نمبر 487، اور یہ اس وقت ایک بڑی اچھی فرسٹ ڈویژن تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سمایا، سب کو بتا رہا ہوں، مبارکیں وصول ہو رہی ہیں، اور پھر میں یہاں سے بیگ باندھا اسلام آباد چلا گیا، مری، وہاں بھی رشتہ داروں کو سب کو بتایا، سارے بڑے خوش کہ اتنے نمبر آ گئے ہیں۔ واپسی پر لاہور آیا، ویسے ہی میں نے کہا پنجاب یونیورسٹی کے پاس سے گزرا، میں نے کہا میں بھی ذرا اس شخص سے ملوں، مجھے اس کا نام پتہ تھا۔ میں پوچھتے اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ کے پاس سجاد صاحب آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا میرے رزلٹ کا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزلٹ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، وہ تو ایک تاریخ ہے جس پر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اور دوسری بات ابھی تو پیپر ہی چیک کو کرنی ہے، رزلٹ کہاں پتہ نہیں ابھی کتنے مہینے لگتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سفر اکاڑا تک میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے سیدھا جا کر سجاد کا دروازہ نوک کیا۔ وہ آیا، وہ اس کا ایک سٹائل ہے، مسکراتے ہوئے باہر آیا۔ میں نے کہا سجاد یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہنا کیا ہوا؟ میں نے کہا تم نے فون کر کے بتایا کتنے نمبر ہیں۔ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے کہا یار چلو خوشی ہو جاؤ۔ میرا تو دماغ گھوم گیا، پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بہت انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ اب میں تو فیل بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے ایک مولوی صاحب، غالباً جمعے میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی تھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کا جب پچھلا حصہ ہوتا ہے، جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ میں نے کہا اب یہی ایک واحد راستہ ہے، اور واقعی اس ہستی کے دروازہ کھٹکھٹانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری جہانوں کی بادشاہی ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، کن فیکون قوتوں کا مالک ہے۔ میں بڑے رات کو اٹھا اور اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر جو زاروں کو تار رویا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا، یا اللہ میری عزت رکھنا، مجھے 487 مارکس چاہیے، یا اللہ میری عزت رکھنا۔ اور یہ میرا روز کا معمول تھا۔ غالباً 2-3 ماہ بعد رزلٹ آیا۔ اس وقت بک ڈپو پہ رزلٹ آتے تھے۔ میں وہاں پہنچا، رش لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا رول نمبر دیا، رول نمبر چیک کر کے وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے آپ کا نام یہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے نمبر 487 ہیں؟ الحمدللہ، میں تو خوشی سے کہ میں اس خالق مالک کا کیسے شکر ادا کرتا کہ جس نے میری لاج رکھ لی۔ کہنے لگے ابھی تک اتنے نمبر کسی کے نہیں آئے۔
मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या उस मालिक खालिक के पर मेरा यकीन तो पहले ही था और मजबूत हो गया कि वो खालिक मालिक तो जो चाहो देता है, कमी हमारे मांगने की है। तो मैं उन तलबा से जो मेरे पास पढ़ते रहे हैं, मैं उनको यही नसीहत करता था कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारा चाहा पूरा नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। उसके दर पर पड़ जाओ, रातों को उठकर उससे मांगो, तहज्जुद पढ़ो। और ये उन सब के लिए जिनको कोई भी मसला है, रिश्ते नहीं हो रहे, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, इम्तिहान में कामयाबी लेनी है, इम्तिहान में पोजीशन लेनी है। मेरा एक स्टूडेंट मकसूद था, वो इतना लायक नहीं था, 9th में उसकी सप्ली थी, हमारे पास इंटर में आया, बड़ी मेहनत की उसने। ये है कि उसने मेहनत की, फर्स्ट ईयर में उसके अच्छे नंबर आए और सेकंड ईयर में उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। मैंने कहा यही नुस्खा है। तहज्जुद में उठ के उसने अल्लाह से दुआएं की और जिसने रिजल्ट आना था ना, उस रात उसने मस्जिद की लैट्रीनें साफ़ की और कहा, या अल्लाह, आज तो मैंने तेरे घर के साथ जो लैट्रीनें हैं वो भी साफ़ कर दी हैं, मौला मेरी इज़्ज़त रखना। और अल्लाह ने दिखाया कि उस मकसूद ने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो ला तकना तो मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। तहज्जुद का वक्त ये वो वक्त है कि जिस वक्त की मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जो कभी खता नहीं गया। और अल्लाह से और दुआओं में वो ताकत है कि जहां दुनिया की ताकत ख़त्म हो जाती है, दुआओं की ताकत शुरू हो जाती है। हमारा एमए में जब रिज़ल्ट आना था तो रात के वक्त हम यूनिवर्सिटी के कैंटीन में से बाहर निकले, हम 2-3 दोस्त थे, तो बड़े बेचैनी की कैफियत थी। मैंने कहा यार दुआ करो अल्लाह हमें कामयाबी दे। हमारा एक दोस्त ख्वाजा था, क्या लगा क्या अब क्या है, रिजल्ट बन गया है, चढ़ गया है। हम बड़े, मन का यार ख्वाजा ऐसी बात नहीं करते। कहता नहीं अब कुछ भी नहीं होना। अगले दिन रिजल्ट आया, ख्वाजा फेल और हम सारे पास, क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में ऐसी बात की थी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। अगर अल्लाह से अपने मसले हल कराने हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है और कामयाबियां हासिल करनी हैं, तो रात का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है मुझसे मांगो तो सही। हमारे मांगने में कमी है, उसके अता करने में कमी नहीं है।